کربلا کی آئیڈیل شخصیات میں سے عظیم ترین شخصیت جو انسانیت کے لیے تا قیام قیامت عملی نمونہ ہے وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ سید الشہداء کی ذات میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف پہلو ہیں، جو خصوصاً اگر تربیتی پہلوؤں کی طرف بھی نگاہ ڈالیں تو ایک مکمل باب ہے جسے باندھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کے اندر سے مورد ایک نقطہ اٹھائیں جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہمیں بالخصوص کربلا میں نظر آتا ہے، وہ ہے اختیار کا مسئلہ۔ یعنی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جب انسانیت کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تربیت بغیر اختیار کے نہیں ہے، ان کے ساتھ جو افراد آ رہے ہیں وہ اختیار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس کی اتنی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا اور یہ خبر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو جناب مسلم علیہ السلام کے فرزندان آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو امام نے فرمایا کہ دیکھو ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تمہارے والد کو قتل کر دیا گیا ہے، اب اگر تم چاہتے ہو یہاں سے واپس جانا تو واپس جاؤ، اگر چاہتے ہو میرے ساتھ کوفے جانا تو میرے ساتھ کوفے چلو۔ یعنی وہ اختیار انہیں دیا اور انہوں نے اپنے اختیار کے ساتھ اس فیصلے کو کیا کہ وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہوں۔ شب عاشور اگر ہم دیکھیں تو شب عاشور ہمیں وہ مناظر نظر آتے ہیں کہ سید الشہداء اپنے اصحاب کو اختیار دیتے ہیں، اور نہ صرف اصحاب کو بلکہ وہاں اپنے بیٹوں کو، اپنے فرزندان کو، بنی ہاشم کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ ان سے بیعت اٹھا لی گئی ہے اور وہ اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھائیں اور یہاں سے چلے جائیں، سید الشہداء کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن انہوں نے اپنے اختیار کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب ہم دیکھیں کہ جب اصحاب نے یہ امام حسین کی کلمات سنے تو جناب زہیر ابن قین اصحاب کی جانب سے کھڑے ہوئے اور جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام بنی ہاشم کی جانب سے کھڑے ہو کر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح ایک اور مورد ہمیں نظر آتا ہے کہ راستے میں ایک شخص ایک قافلے کے ساتھ جب امام سے منسلک ہوتا ہے تو ایک شرط پر امام کے ساتھ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک میں آپ کی جان کی حفاظت کر سکتا ہوا میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اب میرے ہونے کا یا نہ ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے تو میں آپ کو چھوڑ کر چلے جاؤں گا، آپ بیعت اٹھا لیں گے۔ امام اس کو قبول کرتے ہیں اور وہ روز عاشور عصر عاشور سے قبل جب دیکھتا ہے کہ اب وہ امام کی جان کو بچا نہیں سکتا تو آتا ہے سید الشہداء کے پاس اور ان سے اجازت طلب کرتا ہے اور امام اجازت دیتے ہیں اس کو، امام اس کے لیے راستہ فراہم کرتے ہیں اور وہ امام کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے۔ یعنی اپنے اختیار کے ساتھ کوئی جنت کا راستہ اختیار کر رہا ہے اور اپنے اختیار کے ساتھ ہی وہ جنت سے دور ہو رہا ہے۔